پیارے دوستو، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کیا الزام لگایا گیا تھا؟ یہ بہت ہی سنگین الزام ہے جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر الزام لگایا گیا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین نے ایک عورت کو گناہ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، آج ہم آپ لوگوں کو پوری بہترین طریقہ سے یہ واقعہ آپ لوگ کو بتائیں گے، تو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو تاریخ کے اوراق میں ایک بہت بڑی آزمائش کے طور پر درج ہے۔ یہ ایک ایسی ولی کامل کی داستان ہے جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت، مخلوق کی خدمت اور حق کے راستے پر چلنے میں گزار دی، مگر پھر بھی ان پر ایک ایسا سنگین الزام لگایا گیا جس نے پوری شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہیں دنیا زہد و تقویٰ، عشق الہی اور کرامت کے بدولت جانتی ہے، مگر ایک وقت ایسا آیا جب کچھ حسد کرنے والوں نے آپ کے خلاف ایک خوفناک چال چلی۔ ایک عورت کو سامنے لا کر یہ دعویٰ کروا دیا کہ وہ حاملہ ہے اور اس کے حمل کی ذمہ داری حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر ہے۔ یہ الزام سنتے ہی پورے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ حیران تھے، کیا واقعی یہ سب سچ تھا؟ کیا یہ ولی کامل جو ساری زندگی پاکیزگی کی مثال رہے، وہ ایسا کر سکتے ہیں، یا پھر یہ سب ایک سازش تھی؟ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس حقیقت سے روشناس کرائیں گے، یہ الزام کس نے لگایا، کیوں لگایا، اور اللہ کی قدرت نے کیسے حق کو ظاہر کر دیا، کیسے سچائی کا پردہ فاش ہوا اور جھوٹے خود اپنے ہی جال میں پھنس گئے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ کہانی میں وہ سب کچھ ہے جو آپ کے ایمان کو مزید مضبوط کر دے گا۔ پیارے دوستو، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے عظیم صوفی بزرگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلیفہ اور دہلی میں سلسلہ چشتیہ کے عظیم مبلغ تھے۔ آپ کی زندگی زہد و تقویٰ، عبادت اور ریاضت اور مخلوق خدا کی خدمت سے عبارت تھی، مگر جیسے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کو اکثر مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ایک سخت امتحان حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی آیا، جب آپ پر ایک نہایت سنگین جھوٹا الزام لگایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت اور مقبولیت سے بعض لوگ حسد کرتے تھے۔ دہلی میں کچھ بدخواہ افراد تھے جنہیں جو نہیں چاہتے تھے کہ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت اور محبت رکھے۔ ان میں سے ایک شخص نے ایک نہایت گھناؤنی سازش تیار کی۔ ایک عورت کو تیار کیا گیا کہ وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر بد کرداری کا الزام لگائے۔ اس عورت کا مالی لالچ دیا گیا اور اسے کہا گیا کہ وہ شہر میں یہ اعلان کرے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے گناہ میں مبتلا کیا اور وہ حاملہ ہو گئی۔ جب اس عورت نے یہ جھوٹا الزام لگایا تو دہلی میں ہلچل مچ گئی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار وقت کے اولیاء کرام میں ہوتا تھا اور لوگ آپ کو بے حد عزت و احترام کے نظر سے دیکھتے تھے، مگر انسانی فطرت ہے کہ کچھ لوگ افواہوں پر فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ کئی لوگ حیرت میں پڑ گئے اور کچھ نے شک و شبہ کا اظہار کیا، جبکہ کچھ بدخواہ اس موقع کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت و وقار کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرنے لگے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ وقت بڑا سخت تھا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صبر اور خاموشی اختیار کی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اللہ خود حق کو ظاہر کرے گا۔ جب اس عورت کے حمل کے دوران قریب آئے تو اللہ نے خود اپنی قدرت سے حق کو ظاہر کر دیا۔ روایت کے مطابق اس عورت کو سخت تکلیف ہوئی اور اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اس نے مجمع میں سب کے سامنے اعلان کیا کہ یہ سب کچھ ایک سازش تھی اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بالکل بے گناہ ہے۔ اس نے بتایا کہ اسے کچھ لوگوں نے پیسوں کا لالچ دے کر یہ سب کچھ کہنے پر مجبور کیا تھا۔
یہ سن کر لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ جو لوگ شک میں مبتلا تھے وہ نادم ہوئے، اور جنہوں نے الزام پر یقین کر لیا تھا وہ شرمندہ ہوئے۔ اللہ نے اپنے ولی کے عزت کو بچا لیا، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی سچائی سب پر عیاں ہو گئی۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑی نصیحت دیتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، مگر وہ ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں۔ جھوٹے الزامات اور بہتان تراشی وقتی طور پر کسی کو پریشان کر سکتی ہے، مگر آخرکار حق ہی غالب آتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی صبر، توکل اور اللہ پر یقین کی بہترین مثال ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت و مقام اور بھی بلند ہو گیا، اور لوگ پہلے سے زیادہ آپ سے محبت کرنے لگے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں بغیر تحقیق کسی بھی خبر یا الزام پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کے نیک بندوں کے خلاف سازش سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیشہ سچ کو غالب کرتا ہے اور جھوٹے بدنام ہوتے ہیں، جیسا کہ اس عورت نے آخر میں خود اعتراف کر لیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑی زندگی کی حقیقت سکھاتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر لگنے والے یہ جھوٹا الزام محض ایک آزمائش تھی، جسے اللہ نے اپنے قدرت سے بے نقاب کر دیا۔ جو لوگ انگلیاں اٹھا رہے تھے وہی شرمندہ ہو گئے، اور جو لوگ سچ کے منتظر تھے ان کے دل مزید ایمان کی روشنی سے منور ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ سچ کبھی نہیں چھپتا، چاہے زمانہ اس پر کتنی ہی پردے ڈال دے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی حفاظت خود کرتا ہے، اور جو لوگ جھوٹ، فریب اور سازشوں کا سہارا لیتے ہیں وہی آخر میں رسوا ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ایمان افروز کہانی پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ ہر کوئی یہ جان سکے کہ آزمائش کی گھڑی میں صبر، توکل اور سچ پر قائم رہنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنے رائے دیں، اور مزید ایسی تاریخی حقیقتوں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ اور ایمان افروز واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔